حضرات صحابہ کرام کی صفت اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جہاد کا اگر نتیجہ چاہیے 3 کام کرو، ثابت قدمی پیدا کرو، دشمن کے مقابلے سے کبھی میدان سے نہ مڑو، اور رابطو جب تک زندگی ہے یہ کام کرتے رہو، نتیجہ تمہیں ملنا ہو تمہیں مل جائے گا، بعد والوں کو ملنا ہو بعد والوں کو مل جائے گا۔ بدر والوں کو کیا نتیجہ ملا دنیا میں ظاہر ہے، زمین کا 1 انچ فتح نہیں ہوا بدر کی لڑائی، 1 انچ بھی، جو اس روئے زمین کی سب سے مقدس لڑائی ہے۔ اگر آپ جہاد کے حق ہونے یا نہ ہونے کو اس کے نتائج سے تولتے کہ زمین آزاد ہوئی یا نہیں ہوئی، قیدی جڑے، روئے زمین کے سب سے مقدس جہاد بدر سے 1 انچ بھی زمین آزاد نہیں ہوئی۔ مکہ کے اندر پھنسے ہوئے مسلمانوں میں سے کوئی 1 بھی آزاد نہیں ہوا، 1 بھی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی مظلومیت مسلمانوں کو سنا رہے کہ اس وقت میں وہ مظلوم تھے، بیچارے مارے کھا رہے تھے، مالکم، ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے تم جا کر؟ ان میں سے کتنے مسلمانوں کو رہائی مل گئی بدر کی لڑائی کی وجہ سے؟ کچھ بھی، 1 بھی نہیں۔ زمین پر اسلام کی خلافت قائم نہیں ہوئی، مسلمان اپنے گھر واپس آئے، کفار اپنے گھر واپس گئے، 70 کافر مرے، تھوڑا سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہی ایک نتیجہ، ظاہری نتیجہ بدر کا یہی تھا۔ قیامت تک کے بڑے بڑے کیا روم و فارس فتح کرنے والے لوگ بدر والوں کے برابر ہو گئے، انہیں نتیجہ ملا۔ کسی نے روم کی اتنی بڑی سلطنت فتح کر لی، کسی نے جو ہے فارس فتح کر لیا، کسی نے یمن فتح کر لیا، کسی نے ازبکستان تاجکستان فتح کر لیا۔ کیا یہ یمن بدر والوں کے برابر ہوا؟ ان میں سے کوئی بدر والوں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکا۔ جہاد کو نتائج کے اس پر تولنے والے، احد کا جہاد، اللہ کتنے انعامات کا اعلان فرما رہے کہ یہ حکمت، یہ حکمت۔ کیا ملا مسلمانوں کو سوائے ٹکڑوں میں پڑی ہوئی لاشوں کے احد کے جہاد سے؟ اور کیا ملا؟ اللہ کے نبی بھی زخمی، صحابہ کرام سارے زخمی، بے کفا جو ہے وہ اس طرح زخمیوں جو ہے صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہیں کہ کپڑوں میں باندھ باندھ کر اعضاء سمیٹ سمیٹ کے ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ نکلا؟ ایسی مظلومیت کی حالت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے علاوہ اور کیا ملا احد کے جہاد سے؟ غزوہ احزاب سے کیا ملا مسلمانوں کو؟ کافر آئے واپس چلے گئے، مسلمان بیچارے وہاں 20 دن سردی شدید برداشت کری، بھوک شدید برداشت کی، تیر اندازی کا مقابلہ کیا، دن رات خوف، پیچھے غداری ہو گئی، بیوی بچوں کا طرح کلیجے حلق میں آگے۔ اللہ خود قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے انہیں کہا تم اپنے گھر جاؤ، انہیں کہا تم اپنے گھر جاؤ۔ کیا نتیجہ نکلا غزوہ احزاب میں؟ آپ کو پتا ہے نتیجہ؟ اگر اس پر دیکھیں، اگر عدد کو آپ یوں سمجھتے فتح اور شکست کا مدار آپ اس پر رکھتے کہ کون زیادہ مرا، 14 مسلمان شہید ہوئے، 3 کافر مرے غزوہ احزاب میں۔ ہم اور آپ اگر معیار قائم کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ کس نے شکست کھائی اور کون جیتا؟ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے بھیجا، مسلمان فاتح ہوئے۔ فاتح یہی ہوتا ہے جس کے زیادہ مر جائیں وہ فاتح، جس کے کم مرے وہ مفتوح ہو گیا۔ لیکن قرآن سے سمجھے نا جہاد کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی اجتماعیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دی، ان کے مقاصد ناکام ہو گئے۔ اتنا بڑا لشکر آیا تھا، لم ینالوا خیرا، کچھ بھی مقصد ان کا حاصل نہ ہو، یہ فتح تھی۔ ہم اور آپ بیٹھ کر انہی چیزوں پر تولتے ہیں کہ فلاں جو ہے علاقہ اتنے وقت ہو گیا مسلمان، اتنے مسلمان شہید ہو گئے، اتنا وہ ہو گیا، اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے میں رابطو، لگے رہو اس کام میں، نتیجہ اللہ رب العزت کو پتا ہے، پورا نتیجہ کب نکلنا ہے۔ جو مسلمان جہاد کر رہا ہے اس کے حق میں یہ نتیجہ یقینی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی رضا مل رہی ہے، اس کے حق میں یہ نتیجہ یقینی ہے کہ اس کو اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ جو شہید ہو جائے گا اس کے حق میں یہ نتیجہ یقینی ہے وہ انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا اگر وہ اخلاص کے ساتھ جہاد کے میدان میں رہا۔ یہ چھوٹا نتیجہ ہے، ہم کسی کافر کو مار لیں ہمیں بخشش مل جائے، یہ جہاد کا چھوٹا نتیجہ ہے۔ ہم جو ہے وہ جہاد کا زخم کھا لیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم جہاد کی گرمی سردی برداشت کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا اتباع ہم کر لیں، جہاد کا چھوٹا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک والی سنت زندہ ہو جائے کہ ہم صحرا میں کبھی بھوکے پیاسے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ زندہ ہو جائے کہ دشمنوں کے حملے کا خوف اور روب ہمارے دلوں پر طاری ہو گیا۔ اللہ کے راستے کا خوف کتنا بڑا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کی طاقت اور اس کے خوف سے مسلمان کے جسم پر جھرجھری آ جائے، اس کے جسم سے سارے گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا نتیجہ ہے۔ آپ کو بس ملکوں کی فتح ہی چاہیے، آپ کو غنیمت ہی چاہیے، یہ چیزیں تو مسلمان کے جہاد میں کٹوتی کر دیتی ہیں۔ آپ جسے بڑا نتیجہ سمجھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جہاد سے فتح اور غنیمت لے آیا فقط ذهب بثلث اجری، اس نے اپنے 2 ثلث اجر یہیں دنیا میں وصول کر لیے، 1 ثلث باقی رہ گیا۔ اصل جہاد کا اجر پورا کا پورا ان لوگوں کے لیے محفوظ ہے جن کو جہاد سے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے زخموں کے۔
कुछ भी नहीं मिलता सिवाय थकावट के, कुछ भी नहीं मिलता सिवाय खौफ के, कुछ भी नहीं मिलता सिवाय परेशानियों के, सिवाय कैद के, सिवाय धक्कों के, सिवाय गालियों के। जिन्हें जिहाद में इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता वो लोग जिहाद का पूरा अजर पाते हैं। तो नतीजा उनके हक में अच्छा है या जिनको दुनिया में उनका अजर मिल जाए उनके हक में अच्छा है? हाँ, अल्लाह वो दे तब भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह वो दे तब भी अल्लाह पर राजी खुश। दोनों सूरतों में मुसलमान खुश है। अल्लाह ने अगर जिहाद की तकलीफ दे दी मुसलमान खुश है, अल्लाह ने जिहाद की फतह दे दी मुसलमान खुश है। मुसलमान के हक में यही नतीजा है। आप अपने मेयार कायम करके तोलते रहें कौन से जिहाद का नतीजा निकल रहा है कौन सा नहीं निकल रहा। अल्लाह ने हमें यही समझाया, यही बताया। हज़रात सहाबा किराम का जो दो अंजाम है वो यही बता रहे कि जिहाद के कामयाबी इस चीज पर मौकूफ नहीं है कि तुम्हें जिहाद के बदले में जरूर ही जमीन मिले, जिहाद के बदले में जरूर ही तुम्हारे मसाइल हल हों। जिहाद के अल्लाह का वादा है कि होगा जरूर, कब होगा ये अल्लाह ही जानते। एक पूरी पूरी नस्लें गुजर गई सहाबा किराम की, बदर से लेकर कहां तक सहाबा किराम के जो है वो कितने हजारों लोग शहीद हो गए। नतीजा बहुत बाद वालों को जाकर मिला, लेकिन कोई भी अपने आप को नाकाम समझ कर नहीं गया कि मुझे चूंकि नतीजा नहीं मिला मैं नाकाम जा रहा हूं, बल्कि खुश होकर जा रहे थे। तब हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। शागिर्द है, उन्होंने कहा कि क्या बात है उस्ताद जी आप क्यों इतना रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वो साथी याद आ रहे जिनके साथ मैं सुफा में भूखा प्यासा रहता था। ना उनके पास खाने के लिए कुछ होता था ना मेरे पास खाने के लिए कुछ होता था। हम जिहाद पर जाते थे तो ना हमें वहां कुछ खाने के लिए मिलता था ना पीने के लिए मिलता था। हम थकते थे और जख्म उठाते थे, फिर वापस आके उसी चबूतरे पर सो जाते थे। वो लोग शहीद हो गए, अल्लाह के यही काम करते करते दुनिया से चले गए। और मुझे आज अल्लाह ने इतनी दुनिया दे दी कि किसरा बादशाह जो लिबास पहनता था, जो खास कपड़ा उसके लिए बुना जाता था, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी कपड़े का रुमाल टुकड़ा करके ना छोटा छोटा वो नाक साफ करने और थूकने के लिए जेब में रखा करते थे। तो मैं इन चीजों पर थूकता हूं और ये रखता हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे वो साथी मुझसे बहुत अच्छे रहे। काश के मैं उनके साथ ही दुनिया से चला गया होता और मैं इस्लाम की फुतुहात का और ये जो है वो आसाइशों का राहतों का ये जमाना ना देखता, वो मुझसे बहुत बड़ी कामयाबी भागे। ये है उन लोगों की निगाह जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हकीकत देखने की तौफीक नसीब फरमाई कि वो ये चीजें मिलने पर खुश नहीं हो रहे, नादिम हो रहे, रो रहे हैं और ये हसरत कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं कि काश हम तकलीफों के जमाने में ही दुनिया से चले गए होते तो हमें सब कुछ वहां आखिरत में मिल जाता। अब यकीनी बात है कि हमारे उन भाइयों को हमसे ज्यादा मिलेगा जो हमसे पहले चले गए, जिन्होंने फुतुहात नहीं देखी, जिन्होंने ये खुशियां नहीं देखी कि अब हम जो है वो रुए जमीन के बड़े बड़े शहरों पर हम बैठकर लोगों पर हुक्मरानियां करते हैं, उनके फैसले करते हैं, उनकी कज़ा हम करते हैं। ये वक्त उन्होंने नहीं देखा तो वो अच्छे रह गए हमसे, वो चले गए दुनिया से। ये हकीकत की निगाह। मुसलमान का काम क्या है? इस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। यकीनी बात है कि तुम कामयाबी पालोगे। चार काम है, इस्बिरु साबित कदम रहो, दुश्मन के मुकाबिल डटे रहो, हमेशा ये काम करते रहो और इस काम को शरीयत की हुदूद के मुताबिक करते रहो। लअल्लकुम तुफलिहून, तुम यकीनी तौर पर कामयाबी पा जाओगे।